ترکی کا بڑا شہر ہے نا، کراچی سے بڑا شہر ہے وہ، بہت قدیم، 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی اس کی تاریخ ہے. یہاں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں عیسائیوں سے پہلے. تو یہاں کا خلیفہ جو تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے 1100 سال اس پر عیسائیوں نے مضبوط اور طاقتور حکومت کی ہے استنبول پہ، جس کو قسطنطینیہ کہا جاتا ہے. نبی کے دور میں قسطنطینیہ کہا جاتا تھا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ایشیا میں ہے اور استنبول یورپ میں. کتنا فاصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کس کے، عیسائیوں کی یہاں کیا ہے، خلافت ہے، حکومت ہے. اور ایسی مضبوط حکومت کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کو فتح نہیں کر سکیں، کیونکہ شہر کے چاروں طرف اتنی موٹی تین یعنی فاصلے سے 3 دیواریں ہیں، اور اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں کہ ان پر 2 بسیں آرام سے، بولو بھائی، چل سکتی ہیں. پھر ایک دیوار ختم ہوگی، اس کے درمیان فاصلہ، پھر دوسری دیوار، پھر تیسری دیوار اس سے بھی چوڑی، اور بہت زیادہ اونچی. اور ان دیواروں پر قلعے قائم کیے ہوئے ہیں. ان قلعوں کے اندر بھرپور ڈیفنس کا سامان موجود ہے، طاقتور فوج، اور وہ فوج ایسی جس کو یورپ سے مدد ملتی ہے. پیچھے پورا یورپ ہے. تو کیا عرب کے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بالآخر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، چلو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلتے ہیں. اپنی قوم نے تو کیا کر دیا، انکار کر دیا. اپنی قوم نہیں مانتی سوائے چند لوگوں کے. مدینہ میں ایک بہت ہی مختصر سی ریاست، آج مسجد نبوی جتنی بڑی ہے، نبی کے دور میں پورا مدینہ اتنا تھا. یہ اسلامی فلاحی ریاست جو تھی نا نبی کے دور میں، وہ یہ مسجد نبوی جتنی آج پھیلی ہوئی ہے نا، پورا مدینہ، پوری نبی کی تاریخ، جو آپ کی تاریخ کا بڑا حصہ اسی زمین سے وابستہ ہے. مسجد نبی میں آپ بتا سکتے ہیں یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں آپ کی امہات المومنین. پورا ایک ریاست اور خلافت، یہاں بیٹھ کے فیصلے ہوا کرتے تھے. پوری ریاست کیا تھی، وہ اتنا سا شہر تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھو، قسطنطینیہ یورپ میں اور آپ ایشیا میں بیٹھ کے، اس وقت جب اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطِنْطِينِيَّةَ، تم ضرور بے ضرور قسطنطینیہ فتح کرو گے. اتنے تھوڑے لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں بھائی، ایک دن آئے گا کہ ہمارا راج کہاں ہوگا. تو کیا سوچ ہے. میں تو حیران ہوا. میں یہ حدیث وہاں کھڑے ہو کر نا بس دیکھتا رہتا تھا. ہم نے بھی پہلے حدیث سنی تھی، کبھی توجہ ہی نہیں گئی. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. فرمایا کیا بہترین امیر ہوگا قسطنطینیہ کو فتح کرنے والا، اور کیا خوبصورت لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. خدا کی قسم یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. عرب میں بیٹھ کر آپ ایسی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور پیشگوئیاں تو آپ نے اور بھی بہت کی ہیں، مگر یہ الفاظ کہ اس کا امیر سب سے بہترین کمانڈر. کیوں؟ تاریخ نے بتا دیا کہ اس کا امیر واقعی کوئی بہت ہی بہترین کمانڈر ہوگا. اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسطنطینیہ پہ حملہ کیا، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت کر دے گا. جنت کی خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام دوڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی ام ملحان، بنت ملحان ان کا نام تھا، بنت ملحان. نام ابھی ذہن سے نکل گیا. کچھ ان کی مخصوص کنیت تھی، ام رومان بنت ملحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب سے بیدار ہوئے اور مسکرا رہے تھے. پوچھا یا رسول اللہ کیا خواب آیا آپ کو؟
آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پہ سوار ہے، ایسے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت سمندروں پہ کیا کرے گی؟ ارے بولو نا یار، راج کرے گی سمندروں پہ. سمندر پہ کیا کرے گی؟ اس وقت تک جب نبی یہ پیشگوئی کر رہے تھے، صحابہ کرام نے کوئی بحری لڑائی نہیں لڑی تھی. میری امت سمندر پہ بیٹھ کر حملہ کرے گی اور ایسے شان کے ساتھ سمندروں پہ سفر کرے گی جیسے بادشاہ اپنی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت انس کی خالہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شہادت دے دے. یہ نہیں کہ اس میں مجھے بھی کوئی وزٹ کا ویزا مل جائے. بھائی خوش ہو گئی نا کہ نبی ایک لشکر کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری امت سمندروں پہ، بولو بھائی، سمندر پہ بیٹھ کے لڑے گی. کیسا ویژن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا. یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کو اپنی دعوت پر اتنا یقین ہو، اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین ہو کہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی تبدیلی نہیں آئی تو عنقریب انشاءاللہ آ جائے گی. ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر تبدیلیاں آتی رہیں گی قیامت تک. امت کو ایک ٹریک پہ چلا کے چلے گئے، ایک راستے پہ چلا کے چلے گئے. دوسرا لشکر، ہاں حضرت انس کی خالہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شہادت دے دے. مجھے بھی اس میں کیا دے؟ کیونکہ وہ آپ اس کی اپنی زبان مبارک سے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ خواب میں آپ کو خوشخبریاں دے رہا ہے تو بڑا مبارک لشکر ہوگا. دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ اس میں شہادت دے دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری سنائی کہ میری امت کا ایک گروہ قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا جس کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا اس سے مغفرت. انہوں نے اس کے یا رسول اللہ، ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوئے، پھر نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. پھر صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے ایک لشکر استنبول پہ حملہ کر رہا ہے اور اللہ نے ان کی کیا کر دی ہے؟ مغفرت. حضرت ام رومان نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے. فرمایا تم پہلوں میں ہو. تم کس میں؟ اسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. آپ نے پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے، جس نے سمندر پہ بیٹھ کے یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بحری جنگیں لڑنے کا سلیقہ یہ کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے. تبھی انگریزوں کے ہاں اب تک مسلمانوں کی جو بحری لڑائی ہے نا اس کے الفاظ اب تک استعمال ہو رہے ہیں. ایڈمرل کا جو لفظ ہے نا یہ امیر البحر سے نکلا ہے. سمندر کی جو فوج ہے اس کا جو امیر ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ امیر البحر. وہ لفظ چینج ہو کر کہاں چلا گیا؟ ایڈمرل انگلش میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواب دیکھا اور وہ خواب پورا کب ہوا؟ 700 سال کے بعد. قسطنطینیہ کب فتح ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، 700 سال کے بعد فتح ہوا ہے. اور کیسے محنت کی ہے وہاں مجاہدین نے اس کو فتح کرنے کے لیے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ پہ حملہ کیا ہے تو رومن امپائر سے اسلحہ ادھار، بولو نا بھائی، نہیں لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے ڈیفنس کے لیے ان سے گھوڑے ادھار نہیں لیے. اس نے دیکھا کہ یار یہ قلعہ فتح کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی اتنی موٹی دیوار اور پورے شہر پہ اس دیوار کی میں جب تک شگاف نہیں آئے گا، اس دیوار میں دراڑیں نہیں پڑیں گی، ہم اس قلعے کو فتح کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ سمندر میں دوسری طرف سے ڈھکا ہوا ہے اور وہاں ان کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں جہاں بڑی بڑی توپیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اس راستے سے کو جب تک کاٹا نہیں جائے گا، اور اس راستے کو کاٹنا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بڑی بڑی زنجیریں سمندروں میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے جہاں سے جہاز آگے گزر نہیں سکتا تھا. بیٹھ گیا پلان کرنے، بھئی کچھ کرنا ہے، کر کے چھوڑنا ہے. ایسا کام کرو کہ کیا ہو جائے؟ ہٹو بچوں. اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو کرنا ہے،
کئی سو سال سے محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کچھ کرنا ہے. کیسا پلان بنایا، ادھار نہیں لیے گھوڑے، کیونکہ سب کچھ اپنا تھا ان کے پاس. جب آپ کسی کے سامنے کشکول لے کے بھیک مانگتے ہو تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی چلتی ہیں، پھر حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے. آپ کے صرف کٹ پتلیاں ہوتی ہیں کہ جو روبوٹ لا کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے. خشکی پہ مشورہ جب لیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو خلیج ہے نا، خلیج آبنائے باسفورس جسے کہا جاتا ہے، جب تک اس کو عبور نہیں کریں گے ہم فتح، کیونکہ پیچھے یورپ کی مدد مل رہی ہے ان کو. ہم جتنے بندے یہاں تیر اندازی سے قتل کریں، جتنا ان کا اسلحہ ضائع کریں، پیچھے سے کیا ہو رہی ہے، ان کو کمک آ رہی ہے. سلطان محمد فاتح بیٹھ گیا.